السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 9 کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں اسی صورت کی آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 8 تک کا مطالعہ الحمدللہ ہو چکا، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوں فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر جو ہے بے عقل ہیں۔ تو گزشتہ ہمارے سامنے جو بات آئی تھی کہ ایک قبیلے کے لوگ آئے تھے اور آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر سے ہی زور آوازوں سے پکارنے لگے تھے، تو وہاں پر انہیں یہ بتایا گیا اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ پھر دوبارہ فرمایا ایمان والوں سے اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، ایسا بے عمل آدمی معتبر آدمی نہیں ہے جو اگر وہ خبر لے آئے تو اسے کیا کرو، تحقیق کر لیا، انویسٹیگیٹ کر لیا کرو کیا وہ خبر صحیح ہے یا فیک ہے یا غلط ہے۔ تو آج ہمیں بھی جو خبریں واٹس ایپ یا اور دوسرے سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو آتی ہیں ان خبروں کی بھی ہمیں تحقیق کر لینا چاہیے اور جیسے ہی آئے ویسے ہی فارورڈ نہیں کرنا چاہیے، اس سے ہم کو رہنمائی ملتی ہے۔ تو یہی بتایا گیا کہ تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ یہ بھی بنی المصطلق کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بھیجے تھے زکوٰۃ لانے کے لیے، تو وہ صحابی بغیر اس قبیلے میں گئے ہوئے آ کر یہ خبر دی کہ وہ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چڑھائی کرنے والے تھے اور سخت ناراض ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے ایک دستہ روانہ کریں، لیکن اسی دوران اس قبیلے کے سردار حارث بن زرار جو حضرت ام المومنین جویریہ کے والد تھے، تو وہ خود وفد لے کر پہنچے اور انہوں نے عرض کیا کہ اگر ایسے جب پوچھا گیا تو کہا کہ ہمارے پاس یہ تو آئے نہیں، آئے نہیں، ولید جو تھے صحابی آئے نہیں اور ہم تو دینے سے انکار نہیں کیے۔ تو اگر یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اگر دستہ روانہ کر دیتے تو بہت بڑا خون خرابہ ہوتا، تو اس لیے تاکید کی گئی کہ کوئی بھی خبر ہو اس کی تحقیق اپنے ذمہ دار تک پہنچاؤ، ذمہ دار پھر اجتماعیت کے اندر پھر وہ فیصلہ لے گا۔ تو اس سے یہ سبق ہم کو ملتا ہے۔ پھر آگے خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ تو جب یہ آیات کا نزول
کہ جب ہو رہا تھا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ۔ بہت سارے لوگوں کا، صحابہ کا، ان کا مشورہ آتا رہتا، اور اگر وہ ان مشوروں کو اگر مان کر اگر کچھ فیصلہ کرتے تو پھر جو ہے کیا ہو جاتا، تم خود مشکلات میں پڑ جاتے۔ مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا، اور کفر اور فسق اور نافرمانی، 3 چیز، کفر، فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا، ایمان والوں کو متنفر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے راستوں ہیں، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ یہاں تک ہمارا مطالعہ الحمدللہ ہو چکا ہے۔ اب آگے کی آیت جو ہے اس کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی، اور یہاں پر بھی رہنمائی دی جا رہی کہ اگر اہل ایمان میں سے 2 گروہ آپس میں لڑ جائیں، اہل ایمان ہیں، 2 گروہ ہیں، یہاں پر 2 گروہ آپس میں لڑیں، بلکہ یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اگر فرمایا اہل ایمان سے 2 گروہ آپس میں لڑ جائے، تو اس سے یہ مراد نکلتی ہے کہ بات خود بخود نکلتی کہ آپس میں لڑنا مسلمانوں کا معمول نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے، نہ ان سے یہ امر متوقع ہے کہ وہ مومن ہوتے ہوئے آپس میں لڑا کریں گے۔ البتہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو 2 گروہ جب آپس میں لڑ جائیں تو وہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے جو آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ علاوہ کے لیے فرقے کے بجائے طائفہ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ عربی زبان میں فرقہ بڑے گروہ کے لیے اور طائفہ چھوٹے گروہ کے لیے بولا جاتا۔ بڑے گروہ کے لیے کیا بولا جاتا؟ عربی زبان میں بڑے گروہ کے لیے فرقہ بولا جاتا ہے اور چھوٹے کے لیے طائفہ بولا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کی نگاہ میں یہ ایک انتہائی ناپسندیدہ حالت ہے جس میں مسلمانوں کی بڑی بڑی جماعتوں کا مبتلا ہو جانا متوقع نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت اہم رہنمائی ہے جو اہل ایمان کو دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی آپس میں 2 گروہ لڑ پڑیں، ایک تو ہونا نہیں چاہیے، اگر ہو بھی جائے تو ایسی صورت میں کیا کرو، ان کے درمیان صلح کراؤ، پیس کراؤ۔ یعنی اب تفسیر ہے، اس حکم کے مخاطب وہ تمام مسلمان ہیں جو ان دونوں گروہوں میں شامل نہ ہو اور جن کے لیے ان کے درمیان صلح کی کوشش کرنا ممکن ہو۔ دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ان کی اپنی ملت کے 2 گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں اور وہ بیٹھے ان کی لڑائی کا تماشا دیکھتے رہیں۔ یہ اسلام پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ اگر ایسے ہیں، اگر ہو بھی جائے تو جو نیوٹرل ہیں، جو دور سے دیکھ رہے ہیں، ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے، بلکہ دونوں کو آپس میں جوڑنا چاہیے، ملانا چاہیے، ان کے درمیان جو اختلافات ہیں اسے ختم کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے تاکید یہاں پر فریقین کو لڑائی سے باز رکھنے کی تلقین کرنی چاہیے، انہیں اللہ سے ڈرایا جائے۔ بااثر لوگ فریقین کے ذمہ دار آدمیوں سے جا کر ملیں، نزاع کے اسباب معلوم کریں اور اپنی حد تک ہر وہ کوشش کریں جس سے ان کے درمیان مصالحت ہو سکتی ہو، ہر وہ کوشش کریں۔ یہ ہے وہ تاکید اس وقت دی گئی ہے، اور آج بھی ہمارے لیے جو ہے یہ احکام ہمارے لیے اپلیکیبل ہے۔ اگر ایسا سچویشن آ جائے تو ہم جو ہے اس میں پہل کر کے ان کے درمیان صلح کرائیں۔ پھر آگے فرمایا، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو۔ اب اگر معلوم ہو جائے کہ یہ 2 گروہ ہیں، یہ لوگ آپس میں
صلح بھی نہیں کر رہے بلکہ ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرنے والے ہیں، تو اگر معلوم ہو جائے دونوں کی بات، دونوں فریقین کی سننے کے بعد کہ وہ جو ہے ایک گروہ زیادتی کر رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کے ساتھ لڑنا چاہیے، ان کے ساتھ فورس استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں مفسر لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ کام بھی نہیں ہے کہ وہ زیادتی کرنے والے کو زیادتی کرنے دیں، اور جس پر زیادتی کی جا رہی ہو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، یا الٹا زیادتی کرنے والے کا ساتھ دیں، بلکہ ان کا فرض یہ ہے کہ اگر لڑنے والے فریقین میں صلح کرانے کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں تو پھر یہ دیکھیں کہ حق پر کون ہے اور زیادتی کرنے والا کون ہے۔ جو حق پر ہو اس کا ساتھ دیں، اور جو زیادتی کرنے والا ہو اس سے لڑیں۔ اس لڑائی کا چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس لیے واجب ہے، اور جو ہے جہاد کے حکم میں ہے۔ کیا ہے؟ یہ واجب ہے اور پھر یہ جہاد کے حکم میں آتا ہے، لیکن اس کا شمار اس فتنے میں نہیں ہے جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القائم فیہا خیر من الماشی والقائد فیہا خیر من القائم۔ اس میں کھڑا رہنے والا چلنے والے سے اور بیٹھ جانے والا کھڑا رہنے والے سے بہتر ہے، کیونکہ اس فتنے سے مراد تو مسلمانوں کی وہ باہمی لڑائی ہے جس میں فریقین عصبیت اور حمیت جاہلیہ اور طلب دنیا کے لیے لڑ رہے ہوں۔ یہ اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ یہاں پہ ہم کو ریزن بتایا جا رہا، جو ہمارے مسلمان گروہ میں جو ڈفرینسز آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں؟ وہ ریزن ایک تو کیا، عصبیت۔ عصبیت کس پر ہوتی ہے؟ یعنی زبان کے اوپر، یا علاقے کے اوپر، یا خاندان کے اوپر، قبیلے کے اوپر، یا مال کے اوپر، ہم بڑے ہیں، ہم جو ہمارا یہ ہونا چاہیے ایسا۔ اور حمیت جاہلیت یعنی اسلام سے ہٹ کر جو بھی ہم عمل کریں گے اور جس چیز کو ہم فالو کریں گے قرآن اور سنت سے ہٹ کر، وہ تمام کیا ہوگا؟ جاہلیت میں آئے گا، اگنورنس میں آئے گا۔ اور دنیا کی طلب، دنیا داری، دنیا پرستی، مجھے زیادہ چاہیے، ہم کو زیادہ چاہیے، ان کو کم ملا، ہمیں کم کیوں ملا، ان کو زیادہ ملا۔ تو دنیا کی طلب دنیا کے لیے لڑ رہے ہوں، اور دونوں میں سے کوئی بھی حق پر نہ ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے، پاسبل ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی حق پر نہ ہو۔ رہی یہ لڑائی جو زیادتی کرنے والے گروہ کے مقابلے میں برسر حق گروہ کی حمایت کے لیے لڑی جائے، تو یہ فتنے میں حصہ لینا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے۔ اب ان دونوں فریقوں میں، دونوں گروپ میں ہم کس کو سپورٹ کریں گے؟ اس کو جو زیادہ حق پر ہے، جو سچائی پر ہے، جو اسلام کو فالو کر رہا ہے، جو اللہ کے لیے ہے، تو اس کا جو ہے سپورٹ۔ اور یہ حکم کون دے رہا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے دے رہا ہے۔ تمام فقہاء کا اس کے وجوب پر اتفاق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اس کے واجب ہونے پر کوئی اختلاف نہ تھا، بلکہ بعض فقہاء تو اسے جہاد سے بھی افضل قرار دیتے ہیں، بعض فقہاء اسے جہاد سے بھی افضل قرار، اور ان کا استدلال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا پورا زمانہ خلافت کفار سے جہاد کرنے کے بجائے باغیوں سے لڑنے میں صرف کر دیا۔ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیسا معاملہ؟ خلافت کو ایکسپینڈ کرنے کے بجائے انہیں کیا کرنا پڑا؟ کافروں سے لڑنے کے بجائے اپنے ہی غدار، اپنے ہی باغی سرکش ان لوگوں میں جو ہے وہ مصروف رہے۔ اس بات سے استدلال کر کے حضرت علی رضی اللہ کی ان لڑائیوں میں حضرت عبداللہ بن عمر اور بعض دوسرے صحابہ نے حصہ نہیں لیا تھا، تو وہ غلطی پر ہے، ایسا مفسر یہاں پر یہ کرتے ہیں۔ ابن عمر خود فرماتے ہیں کہ ما وجدت، اس کی ترجمانی یوں ہے کہ مجھے اپنے دل میں کسی بات پر اتنی زیادہ کھٹک محسوس نہیں ہوئی
جتنی اس آیت کی وجہ سے ہوئی کہ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس باغی گروہ سے جنگ نہ کی۔ افسوس آیا نہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب یہ آیت پڑھے اور انہوں جو باغیوں کے ساتھ جو جہاد نہیں کیا، حالانکہ غلطی پر وہ تھے، حضرت علی رضی اللہ نہیں تھے، تو جہاد نہیں کیا، جنگ نہیں کیا، اس پر ان کو افسوس ہوا۔ زیادتی کرنے والے گروہ سے قتال، لڑنے کا حکم لازماً یہی معنی نہیں رکھتا کہ اس کے خلاف ہتھیاروں سے جنگ کی جائے اور ضرور اس کو قتل ہی کیا جائے، بلکہ اس سے مراد اس کے خلاف طاقت کا استعمال اور اصل مقصود اس کی زیادتی کا ازالہ ہے۔ اس مقصد کے لیے جس طاقت کا استعمال ناگزیر ہو اسے استعمال کرنا چاہیے، یہ ہے، اور جتنی طاقت کا استعمال کافی ہو نہ اس سے کم استعمال کرنی چاہیے نہ اس سے زیادہ، یعنی بیلنس، جتنا ہے اتنا ہی طاقت استعمال کرنا چاہیے اس بغاوت کو، اس سرکشی کو روکنے کے لیے، اور ساتھ کس کا دینا چاہیے؟ حق پرستوں کا ساتھ دینا چاہیے جب دونوں گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں۔ یہ ہے یہ ہے اس کی تفسیر۔ پھر آگے فرمایا جا رہا فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ۔ اگر وہ ریورٹ ہوئیں، اگر وہ اپنی غلطی کو مان لیں تو ایسی صورت میں کیا کرو؟ فیصلہ عدل کے ساتھ جو ہے صلح کراؤ۔ صلح کرو، یہ بھی ہے کہ اللہ اس کے بعد جو ہے اس کی تفسیر میں ہے، میں صلح کرا دینے کا حکم نہیں ہے بلکہ عدل اور انصاف کے ساتھ صلح کرانے کا حکم ہے۔ عدل اور انصاف، عدل اور انصاف کیا ہے؟ جس کو دو فریق ہے تو جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے، یہ نہیں کہ 50-50 بانٹ دینا، بھائی معاملے کو سیٹل کر سے رہیں، جس کا جو حق بنتا اس کو اس کا حصہ ملنا چاہیے، چاہے وہ 100% کیوں نہ ہو، چاہے اس کو 0% ہی کیوں نہ ہو۔ جو حق ہے عدل انصاف سے جو ہے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ صلح کوئی قابل قدر چیز نہیں ہے جو حق اور باطل کے فرق کو نظر انداز کر کے محض لڑائی روکنے کے لیے کرائی جائے، اور جس میں برسر حق گروہ کو دبا کر زیادتی کرنے والے گروہ کے ساتھ بیجا رعایت برتی جائے۔ یہ بھی بہت اہم نکتہ ہے، برسر حق والے کو دبا کر جو زیادتی کر رہا اس کو تم یہ کرے، یہ بھی صحیح نہیں، بہت امپورٹنٹ رہنمائی ہے ہمارے لیے۔ صلح وہی صحیح ہے جو انصاف پر ہو، اسی سے فساد ٹلتا ہے، ورنہ حق والوں کو دبانے اور زیادتی کرنے والوں کی ہمت افزائی کرنے کا نتیجہ لازماً یہ ہوتا کہ خرابی کے اصل اسباب جوں کہ توں باقی رہتے ہیں۔ خرابی جیسی کیسی رہتی ہے؟ اگر زیادتی کرنے والے کو چلو دبانے کے لیے، لڑائی جھگڑا یہ کرنے کے لیے، تو پھر وہ جو ہے خرابی کے اصل اسباب ویسے رہتے، بلکہ ان میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس سے بار بار فساد برپا ہونے کی نوبت پیش آتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی یہ آیت مسلمانوں کی باہمی جنگ کے بارے میں شرعی قانون کی اصل بنیاد ہے۔ ایک حدیث کے سوا جس کا ہم آگے ذکر کریں گے، اس قانون کی کوئی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں ملتی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کے درمیان جنگ کی کبھی نوبت ہی نہیں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دونوں آپس میں کوئی گروہ لڑ نہیں پڑے، اور کہ آپ کے عمل اور قول سے اس کے احکام کی تفصیلات معلوم ہوں۔ بعد میں اس قانون کی مستند تشریح اس وقت ہوئی جب حضرت علی رضی اللہ کے عہد خلافت میں خود مسلمانوں کے درمیان لڑائیاں ہوئی،
اس وقت چونکہ بکثرت صحابہ کرام موجود تھے، اس لیے ان کے عمل اور ان کے بیان کردہ احکام سے اسلامی قانون کے اس شعبے کا مفصل ضابطہ مرتب ہوا۔ خصوصیت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اسوہ اس معاملے میں تمام فقہا کا اصل مرجع ہے۔ تو یہ چیز اور بھی اس ضمن میں تفصیل ہے، بہرحال آئندہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب